शुरू करता हूँ और इरादा मेरा ये है कि कुछ देर बात करूँ और फिर उसके बाद कुछ वक़्त हमारे पास जो 10 बजे तक का टाइम है उसके दौरान ही कुछ वक़्त इस चीज़ के लिए भी रखा जाए कि अगर हमारे जो साथी यहाँ मौजूद हैं, वो कोई सवाल करना चाहें या उनके कोई कमेंट्स हों, तो हमारे पास उसके लिए वक़्त मौजूद हो। उसका फ़ायदा ये जी, होगा कि हम बिल्कुल। मिल-जुल कर एक-दूसरे से सीख सकेंगे इंशाअल्लाह। हम में से हर जी, जी, किसी के जी। अपने तजुर्बात होते हैं। हो सकता है आप में से बाज़ लोगों की दाढ़ी के बाल मेरी तरह अभी सफ़ेद ना हुए हों, लेकिन उसके बावजूद हम हर कोई अपने-अपने तजुर्बात की एक किताब होता है, तो एक-दूसरे से सीखने-सिखाने का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो तभी मुमकिन है जब इंटरैक्टिव बातचीत हो पाए। मुख्तसरन इब्तिदा में मैं आपके सामने ये बात रख देता हूँ कि अ, जैसे इजाज़ भाई ने मेरे तारुफ़ में ज़िक्र भी किया कि मेरा नाम सबकत मंसूर है और मेरी वाबस्तगी आज जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में एक मदरसा है, इदारा उलूम इस्लामी इस्लामाबाद के नाम से, जो मुल्क का पहला इदारा था ऐसा कि जिसने एक मुनफ़रिद निज़ाम तालीम बनाया जिसके तहत एक ही छत के नीचे दीनी और असली उलूम बाकायदा यकजा करके पढ़ाए जा रहे थे और पढ़ाए जाते हैं और 1986 से कायम शुदा ये इदारा मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये इदारा जो है वो विफाकुल मदारिस अल अरबिया के साथ तो मुल्हक है ही और अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई सतह पर इसकी पोज़ीशंस आ चुकी हैं। लेकिन उसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद के साथ भी इस इदारे का इल्हाक है और मुल्क भर के स्कूल्स के साथ मुकाबला करते हुए भी आप हज़रात को खुशी होगी, मुझे यकीन है, इसलिए आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। 50 मेडल्स फेडरल बोर्ड में इस इदारे के तलबा हासिल कर चुके हैं, जो कि बड़ा मुनफ़रिद सा अल्हम्दुलिल्लाह एज़ाज़ है। इसके अलावा यहाँ यानी यहाँ से जब उलमाए कराम फ़ारिग होते हैं, तो साथ में वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर चुके होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में माशाअल्लाह, भी माशाअल्लाह। इस इदारे की मिला के 6 गोल्ड मेडल्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना फ़ैज़ुर रहमान उस्मानी साहब रहमहुल्लाह ताला उनका डेढ़ 2 साल पहले इंतकाल हो गया। वो और उनके साथियों की ये मेहनत थी और आज ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और मैंने काफ़ी लेट दर्स निज़ामी पढ़ा और इसका मतलब ये है कि मैं पहले यूनिवर्सिटीज़ पढ़ चुका हुआ था। यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली थी और मैंने एमबीए की डिग्री ली थी और फिर उसके बाद 26-27 साल की उम्र में मुझे यहाँ इसी इदारे में पढ़ने का मौका मिला। तो बाकायदा मैंने फिर पढ़ा, वफ़ाक़ के इम्तिहानात दिए और आज इसी इदारे में मुख्तलिफ़ ख़िदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। माशाअल्लाह। आपके साथ मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के मौज़ू पर इंशाअल्लाह लज़ीज़ बात करूँगा। अ, और सबसे पहली चीज़ जो इस पे हम टच करते हैं, वो तो यही है कि हम इसकी तारीफ़ के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा एक तजर्बा ये रहा है कि जब कभी कहीं बात होती है कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से और हम ये बात शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं क्या? इसके हवाले से लोगों के ज़हन में क्या बात आती है कि इसकी तारीफ़ क्या होगी? तो बाज़ दफ़ा एक जवाब जो सामने आता है, वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है अच्छी तरह बात कर सकना। तो ये एक इसका जवाब दिया जाता है जो कि कोई गलत जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने गुज़ारिश ये करूँगा कि ये एक नामुकम्मल जवाब है और इसके बारे में थोड़ी-सी बात हमें कर लेनी चाहिए ताकि पूरी तरह से हमारे सामने ये बात आ जाए कि दरअसल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं क्या? जब ये बात पूरी तरह से हमारे सामने आ जाएगी, तो फिर इंशाअल्लाह ये चीज़ ज़्यादा मुमकिन हो जाएगी कि हम अपने अंदर भी इन स्किल्स को उजागर कर लें। तो कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ़ अच्छी तरह बात करना नहीं है। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि अच्छी तरह बात करना ही कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो बाज़ दफ़ा हम ये समझ बैठते हैं कि ये फिर सीखने वाली क्या चीज़ हुई? देखिए, बात करना तो हम हुँ। सब सीख रहे हैं, बचपन से बात कर रहे हैं। ज़हन से फिर इस चीज़ की अहमियत थोड़ी-सी महव हो जाती है कि ये कोई सीखने वाली चीज़ होगी। अब मैं 20, 25, 30, 35 साल का होकर ये क्या सीखूँगा? ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। दूसरी एक बात जो बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं वो ये है कि कम्युनिकेशन और किसी ज़बान पर दस्तरस होना शायद ये एक चीज़ है। मैं अच्छी अंग्रेज़ी बोलता हूँ, अच्छी उर्दू बोलता हूँ या मुझे उसके उसूल और ज़वाबित का पता है, उसकी ग्रामर का पता है, ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ है मेरे पास, तो नहीं, ये भी
काफ़ी शाफ़ी तारीफ़ नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बातें करना इसलिए ज़रूरी है कि हम जानते हैं कि हम वो जो कहते हैं कि तुअरफ़ुल अशियाउ बिअज़दादिहा। तो जब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि नहीं, ये नहीं तो फिर इसके बरअक्स दरअसल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होंगी। तो देखिए अब तक मैं क्या आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ। एक बात ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि किसी ज़बान को अच्छी तरह उस पर महारत आ जाना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। या बाज़ दफ़ा लोग ये समझते हैं कि अपनी बात अच्छी तरह कर देना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। लेकिन मैं आपके सामने गुज़ारिश ये रखूँगा कि आप यूँ समझिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स दरअसल वो सलाहियतें हैं, वो स्किल्स हैं कि जिनके ज़रिए एक बात करने वाला अपनी बात जिस तरह उसके ज़हन में मौजूद है, दूसरे तक ऐसे पहुँचा दे और दूसरा उस बात को ऐसे रिसीव कर ले कि वही तस्वीर, वही मकसद, वही बात जो मुतकल्लिम के ज़हन में थी, वो मुख़ातब के ज़हन में भी आ जाए, वही पैगाम यहाँ पहुँच जाए। अब जब हमने ये तारीफ़ की, तो गौर फरमाइएगा, इसमें वो जो पिछली बातें हम कर रहे थे, वो भी ज़िम्नन आ गईं, लेकिन ये उसका एक सुपर सेट बन गया। यानी कम्युनिकेशन स्किल्स किसी ज़बान को अच्छी तरह बोलना, ये भी है, मगर इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। अपनी बात को अच्छे अंदाज़ में बयान करना भी है, मगर इससे बढ़कर भी कुछ है। इससे बढ़कर क्या है? तो इससे बढ़कर एक तो ये है कि गौर कीजिए, जब हमने ये कहा कि कम्युनिकेशन दरअसल ये है कि बात करने वाला अपनी बात मुख़ातब तक ठीक तरीके से पहुँचा दे और मुख़ातब उसको ठीक तरीके से रिसीव भी कर ले, तो अब कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया, जिसमें बोलने वाला और सुनने वाला दोनों इन्वॉल्व हो गए। यानी ये सिर्फ़ बात करने वाले की ज़िम्मेदारी नहीं रही, बल्कि सुनने वाले की ज़िम्मेदारी भी रही। तो चुनांचे अब हम कह ये रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का एक अहम हिस्सा ये भी है कि जिस ज़ुबान में हम बात कर रहे हों, उस ज़ुबान पे हमें इतनी दस्तरस ज़रूर हो कि हम अपने ज़हन में मौजूद चीज़ को अल्फ़ाज़ की कोडिंग देकर सामने वाले के लिए पेश कर सकें। लेकिन साथ में ये बात भी अहम है कि सामने वाला भी तवज्जो से बात सुन रहा हो और जो बात कही जा रही है उसको रिसीव कर रहा हो। फिर ये भी ज़रूरी है कि बात करने वाला इस चीज़ का लिहाज़ रख रहा हो कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे किस अंदाज़ में बात करूँगा या करूँगी, तो वो बात उस तक ठीक तरीके से पहुँच सकेगी। और जो सुनने वाला है, उसके लिए भी ये बात ज़रूरी होगी कि जो कुछ लिसनिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, वो उनको बुरे कार ला रहा हो। ये सब चीज़ें जब यकजा हो जाएँगी और मिल जाएँगी और बात करने वाला भी और बात सुनने वाला भी दोनों अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और ज़िम्मेदारियों को समझ लेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह इस चीज़ का इम्कान बढ़ जाएगा कि कहने वाला अपने ज़हन की जिस बात को सामने पहुँचाना चाह रहा था, इसने भी वो मुनासिब अंदाज़ में पेश कर दी और सुनने वाले ने भी मुनासिब अंदाज़ में रिसीव कर ली। तो ये तो हमारे पास एक वर्किंग डेफिनिशन आ गई कि जिसके ऊपर अब हम अगली बातचीत को इंशाअल्लाह बिल्ड कर सकेंगे। और इस तारीफ़ को ये सिर्फ़ कोई किताबी बात नहीं है जी। इस बात को ज़िक्र करना इसलिए अहम था कि अब कम्युनिकेशन को जिस तरह हमने तारीफ़ कर दिया है, तो उसके तमाम अज्ज़ा हमारे ज़हन में हर वक़्त रहें। तभी उन अज्ज़ा पर अलग-अलग फ़ोकस रखते हुए हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकेंगे, एज़ अ स्पीकर भी और एज़ अ लिसनर भी। मसलन हम बात करते हुए इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे कि जिस ज़ुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़ुबान हो कि जिसमें हमें भी अ, दस्तरस हो और मुख़ातब भी उस बात को समझ सके। बात को सुनते वक़्त हम इस चीज़ का लिहाज़ रखेंगे कि भई बोलने वाले की तरफ देखो। देखिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप अपनी नज़रें यहाँ-वहाँ कर रहे हैं या आप अपने फ़ोन पर कुछ देख रहे हैं, तो बात करने वाला फिर तवज्जो से बात कर नहीं सकता। उसकी तवज्जो आपके अदम तवज्जो की तरफ चली जाती है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए जब हम चलते हैं, तो फिर इम्कान इस बात का होता है कि हम इस प्रोसेस को कामयाबी से सरअंजाम दे सकेंगे। ये एक बहुत अहम चीज़ है। इसमें एक समझने वाला नुकता ये है कि बरख़िलाफ़ बाज़ ऐसी स्किल्स के, ये जो अपनी जगह फ़ी नफ़्सी ही बहुत अहम होती हैं, लेकिन उनका दायरा-ए-कार ज़रा महदूद होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स
कुछ ऐसी स्किल्स हैं कि जिनका दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी है। मुझे मौका दीजिए कि इस बात को ज़रा-सा एक मिसाल के ज़रिए आपके सामने वाज़ेह कर दूँ। देखिए अ, अगर मैं या आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग सीख लें, हमें पाइथन का बहुत अच्छा इस्तेमाल आ जाए या हमें वर्डप्रेस के ऊपर काम करना आ जाए या हम फ़ोटोशॉप के ऊपर बहुत अच्छी तरह ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख लें, तो ये सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह बहुत मुफ़ीद हैं, अहम हैं, ज़रूरी हैं और आप यहाँ स्किल्स डेवलपमेंट के इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। यकीनन इन चीज़ों की अहमियत को समझते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं। बीच में मैं आपको क्या बताने आ गया, कोई प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा। तो देखिए, ये जो फ़नून हैं, ये वाली जो स्किल्स हैं, इनका दायरा-ए-कार देखिए कि इनका दायरा-ए-कार महदूद है। आपकी प्रोग्रामिंग उस वक़्त आपके लिए मुआविन है कि जब आप उसको प्रोफ़ेशनली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे मोहतरम भाइयों, कम्युनिकेशनल स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं कि जिनके लिए मैं लाइफ़ स्किल्स की इस्तिलाह इस्तेमाल करना चाहूँगा। इनको ट्रांसफरेबल स्किल्स भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि आप गौर फरमाइए, ये सिर्फ़ किसी एक ज़िंदगी के एक शोबे में इस्तेमाल नहीं होती। जब आप प्रोफ़ेशनली काम कर रहे हैं, तो तब भी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मदद करेंगी। अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, एजाज़ भाई इस बात का ज़िक्र भी कर रहे थे। अगर आप किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं या किसी क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट के ऊपर कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये प्रोफ़ेशनली और आपके टेक्निकल काम में भी आपकी मुआविन है। लेकिन लाइफ़ स्किल्स को मैंने का जो इस्तिलाह आपके सामने रखी, ये उसमें इसलिए शामिल है कि गौर कीजिए, ये सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपकी मददगार नहीं है। जब आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हैं, आप कहीं किसी के बेटे हैं, किसी के वालिद हैं, किसी के भाई हैं, किसी के शौहर हैं, इन तमाम रोल्स में भी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए मुफ़ीद है। आप कहीं खरीदारी करने के लिए बाज़ार जाते हैं, आप कहीं उस्ताद हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं तालिब इल्म हैं, पढ़ रहे हैं। इन तमाम जगहों पर भी ज़िंदगी के इन शोबाजात में भी अच्छी कम्युनिकेशनल स्किल्स आपके लिए मुफ़ीद हैं। चुनांचे अगरचे देखने में पहली नज़र में बराह रास्त कम्युनिकेशन स्किल्स का रिश्ता कुछ कमाने से या किसी प्रैक्टिकल स्किल से कम नज़र आता है बमुकाबला ये जिस तरह मैंने पीछे एग्ज़ाम्पल्स दी किसी टेक्निकल स्किल के। लेकिन अब जब हमने इस तरह से इसको डिस्कस कर लिया तो गौर फरमाइए इसकी अहमियत बेतहाशा है। मैंने आपसे शुरू में ज़िक्र किया कि मेरी अपनी पढ़ाई भी कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड की है और मैंने तकरीबन 20 साल इस फ़ील्ड में सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग का काम भी किया है। टेक्निकल काम है ना, लेकिन हम टेक्निकल तरीन कामों में भी ये चीज़ देखते हैं और ये चीज़ हमें नज़र आती है कि एट द एंड ऑफ द डे बुनियादी तौर पे इन कामों में भी इंसान इंसानों के साथ काम कर रहे होते हैं और ये उसकी असल हालत है। चुनांचे अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, तो बड़े-बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट्स भी फ़नी एतबार से कामयाब होने की तरफ जा भी रहे हों, तो इन कम्युनिकेशन स्किल्स के किसी मसले की वजह से फ़ेल कर जाते हैं। तो इन कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब आइए कुछ मखसूस चीज़ों का ज़िक्र भी कर लेते हैं कि अगर मैंने और आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना है तो हम क्या करें? अगर आप इसको गूगल करेंगे या कम्युनिकेशन स्किल्स से मुतल्लिक कुछ किताबें देखेंगे, तो वहाँ आपको 7 सीज़ का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। इट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स आपको पता है सी समुद्र में अंग्रेज़ी में समुद्र को भी कहते हैं और वो जो 7 समुंदर वाली बात होती है, 7 सीज़ लेकिन ये सी वो एबीसी वाला सी है। और इन्होंने किया ये है कि मुख्तलिफ जो अहम तवज्जो तलब फैक्टर्स हैं कि जो कम्युनिकेशन करते वक़्त ज़हन में रखने से कम्युनिकेशन बेहतर होने का इम्कान बढ़ जाता है, उनको मुख्तलिफ उनके लिए लफ्ज़ बनाकर जो कि लेटर सी से ही शुरू होते हैं, तो इस तरह से उनको फिर 7 सीज़ कह दिया। बाज़ ने इसमें कुछ कमी की, कुछ इज़ाफ़ा भी किया। चंद सीज़, चंद अहम उसूल कम्युनिकेशन के मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ और आप इनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी इस्तेमाल करके देखिएगा। देखिए, पहला सी तो ये है कि हमें अपनी बातचीत को क्लियरली करना चाहिए। तो देखिए सी से शुरू होता है ना, तो ये वो एक पहला सी हो गया। हमारी बात क्लियर हो। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम जब बात करते हैं, तो या तो ये कि हम
बात तो क्लियर करना चाह रहे होते हैं, यानी वाज़ेह, लेकिन वो हो पाती नहीं है। वजह उसकी ये है कि उसका कुछ हिस्सा हमारे ज़हन में होता है, कुछ हिस्सा हम ज़बान से अदा कर देते हैं। हमारे लिए तो पूरा मौज़ू वाज़ेह होता है, क्योंकि हम अपने ज़हन की बात को और अपनी ज़बान से अदा की हुई बात को जमा करके फिर तोल रहे होते हैं कि हाँ भई, क्या मैंने पूरी बात बता दी? लेकिन मुख़ातब को तो दोनों चीज़ें नहीं पहुँची होती। मुख़ातब को तो सिर्फ़ उतनी बात पहुँची होती है, जो ज़बान से कही गई थी। तो अगर हम चाह भी रहे हों कि बात वाज़ेह यानी क्लियर हो, लेकिन हमसे ये गलती हो जाए, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो वाज़ेह नहीं होती। दूसरी भी एक वजह बाज़ दफ़ा बाइस बनती है बात के क्लियर या वाज़ेह ना होने का, और खुल के बात करता हूँ, वो वजह ये होती है कि हम क्लियर बात करना चाह ही नहीं रहे होते। तो ये तो एक फ़ाउल है। इसके पीछे वजह क्या होती है, हम कुछ देर में इसको भी डिस्कस कर लेते हैं और उनका एक बेहतर हल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अभी के लिए आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बात क्लियर या वाज़ेह ना करना और कुछ हिस्सा ज़हन में रह जाना और कुछ हिस्सा जो है वो ज़बान पर आ जाना। अभी कुछ ही दिन पहले की ये बात है कि मेरे दफ़्तर के कुछ कागज़ घर में पड़े हुए थे और मेरे छोटे बेटे ने, जो 7 साल का था उस वक़्त, तो उसने वो कागज़ उठाया और उसने मुझसे पूछा कि बाबा, ये कागज़ मैं देख रहा हूँ, यानी आपके दफ़्तर का है, लग रहा है इस पे कुछ चीज़ें प्रिंट हुई हुई हैं। क्या मैं ये इस्तेमाल कर लूँ? वो उसके ऊपर कुछ लाइनें-वाइनें मारना चाह रहा था शायद। तो मैंने उस कागज़ की तरफ देखा और अपने ज़हन में ये बात समझ ली कि हाँ भई, ये मेरे दफ़्तर का फलाँ अहम कागज़ तो है, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। और ज़बान से मैंने क्या बात उसको अदा की? बस सिर्फ़ इतना कहा कि जी हाँ, आप ये कागज़ इस्तेमाल कर लें। वो बात मेरे ज़हन में रह गई कि इस कागज़ को देखकर मैंने ये जज कर लिया है कि ये कागज़ उन कागज़ात में से नहीं है जिनकी अब भी मुझे ज़रूरत हो। ज़बान से मैंने अपने बेटे को ये नहीं बताया कि ऐसे बाज़ कागज़ मेरे इस्तेमाल के हो भी सकते हैं। आप ये नुक्ता देख रहे हैं? सुनिए कि नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि उस वाक़ये के चंद दिन बाद दोबारा क्या देखता हूँ कि मेरे ही दफ़्तर के एक और कागज़ पर साहबज़ादा साहब जो हैं वो लाइनें-वाइनें मार रहे हैं। इस दफ़ा मुझसे पूछा भी नहीं और इस दफ़ा कागज़ भी वो है जिसकी मुझे ज़रूरत भी थी। तो मैं नाराज़ हुआ, कुछ उसको डाँटा, लेकिन बाद में सोचने से इस अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरी बात तो क्लियर नहीं थी। मुख़ातब तक तो इतना ही पहुँचा और उसने इतना ही समझा कि भई ऐसे कागज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, एक दफ़ा पूछ के देख लिया है। तो ये देखिए एक मिसाल थी इस बात की कि हमें अपनी बात को क्लियर करना चाहिए है, और मैंने आपसे अर्ज़ ये की कि क्लियर का मतलब यूँ समझ लीजिए कि ऐसा ना रह जाए कि बात का कुछ हिस्सा हमारे ज़हन में था, कुछ हिस्सा हमने अदा कर दिया। दूसरी एक मिसाल ले लीजिए, एक और सी है, अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है कंसाइज़, यानी बात बहुत लंबी ना हो जाए। बात उतनी ही हो जितनी ज़रूरी है, उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके आगे-पीछे बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें लगाकर बात को बहुत लंबा हम ना कर दें। एक मिसाल आपको दे दूँ, कुछ अर्सा पहले हमारे एक दोस्त हैं जिनका ताल्लुक किसी और मुल्क से है। तो वो तशरीफ़ लाए हुए थे और एक किसी मीटिंग में हम बैठे हुए थे और हमारे एक मकामी दोस्त थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी माशाअल्लाह घड़ी पहनी हुई थी। तो ये साहब जो थे, इन्होंने उस घड़ी को देखा और तारीफ़ की और पूछा कि ये घड़ी आपने कहाँ से ली है? देखिए, अब ये एक सवाल पूछा गया है, कम्युनिकेशन के ज़रिए इस सवाल का जवाब देना अब यहाँ पर मकसूद है। लेकिन हमारे साथी ने जवाब यूँ देना शुरू किया कि बात दरअसल ये है जी, कि मुझे बचपन से घड़ियों का बहुत शौक था और जब मैं छोटा भी था, तो मैं अपने वालिद साहब को कहा करता था कि मुझे घड़ी लाकर दीजिए। मेरी पहली घड़ी फलाँ कंपनी की थी, फलाँ रंग की थी, लेकिन वो कुछ अरसे बाद मुझसे खो गई। फिर ये, तो चुनांचे एक लंबा किस्सा चला और बहुत ताख़ीर के बाद किसी मौके पर जाकर वहाँ पहुँचा कि जहाँ उन्होंने बताया कि वो घड़ी कहाँ से ली। वो जो गैर मुल्की दोस्त थे, बाद में उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों के यहाँ बाज़ दफ़ा बात को बहुत लंबा करके बयान कर देते हैं, तो चुनांचे वो कंसाइज़ नहीं रहती। देखिए, इसके कम से कम 2 नुकसानात तो हैं। एक नुकसान ये है कि जब हम किसी बात को लंबा करके बयान कर देते हैं, तो फिर गलती का इम्कान बढ़ जाता है। बात करने वाला हो सकता है कि लंबी बात की वजह से कहीं कोई गलती कर जाए
مختصر اور محدود بات کرے گا تو غلطی کا امکان کم ہوگا. سننے والے یا پڑھنے والے یعنی جو ریسیو کر رہا ہے، ذرا اس کی طرف سے دیکھ لیجیے دوسرا پوائنٹ. اس کے لیے دشواری بڑھ جاتی ہے کہ اس کا جو سوال ہے یا جو بات اس کے لیے اہم ہے وہ تو کہیں بیچ میں چھپی رہ گئی. شروع میں آخر میں دائیں بائیں بہت سا نوائز، کمیونیکیشن کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں شور، یعنی وہ چیز جو کہ مفید نہیں ہے اور مقصود نہیں ہے. بہت سا شور، اس کی آمیزش شور کی بیچ میں آ جاتی ہے اور بعض دفعہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اصل بات گم جاتی ہے. آپ غور کیجئے، کبھی جب لمبے لمبے خط لکھے جاتے ہیں یا لمبی لمبی تقاریر کی جاتی ہیں، دل میں آیا کہ آپ میں سے کوئی یہ نہ سوچ رہا ہو کہ حضرت جیسی آپ ابھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے بات جاری رکھنے دیجئے کہ جب لمبی تحریر ہوتی ہے یا لمبی تقریر ہوتی ہے تو اس میں بعض دفعہ اصل نقطے تک سامعین یا حاضرین یا ناظرین یا مخاطبین پہنچ نہیں پاتے، وہ غیر ضروری نقطوں میں گم جاتے ہیں اور کمیونیکیشن کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو دوسرا سی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بات کو محدود کر کے کرنا چاہیے ہے، کنسائز کرنا چاہیے. تیسرے سی کی طرف چلیے. تیسرا سی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہماری بات کو کمپریہنسو بھی ہونا چاہیے، یعنی جامع. کنسائز کے بات کو محدود کرنے کے چکر میں کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی اہم معلومات ہم سے رہ جائیں جن کا ذکر ضروری تھا اور ہم نے نہیں کیا. مثلا میں آپ کو دعوت دوں کہ آئیے جی میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں اور آج ہم 9 بجے اس پروگرام کی بات کریں گے. اس پروگرام میں ہم شامل ہوں گے اور شروع کریں گے. لیکن میں آپ کو یہی نہ بتاؤں کہ یہ 9 بجے صبح ہے یا 9 بجے شام ہے. تو دیکھیے کمپریہنسونیس نہیں رہی بات کے اندر. کئی دفعہ ہم سے ایسا ہو جاتا ہے. یوں سننے میں شاید آپ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ تو بنیادی طور پہ کامن سینس والی باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ بعض دفعہ یہ کامن سینس کامن نہیں ہوتی اور عملی طور پر زمینی حقیقت ایک یہ نکل آتی ہے کہ ہم سے یہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو مستحضر رکھنا اہم ہے. کمپریہنسو بات ہو، ہماری بات میں کوئی ایسا حصہ جو اہم ہے مخاطب کو بتانا وہ رہ نہ جائے. اگر آپ اپنے کسی ساتھی سے کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، جلدی جائیے بازار سے جا کر فلاں چیز خرید کر لے آئیے، اور آپ اس کو یہ نہیں بتاتے کہ کتنی لانی ہے، کتنے بجے تک لانی ہے، تو اب آپ کی بات جو تھی اس میں یہ کمپریہنسو والا رخ جو ہے وہ مس ہو گیا. تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں. یہ تھا تیسرا سی. ایک چوتھے سی کی بھی بات ہم کر لیتے ہیں. وہ ہے کہ ہماری بات کریکٹ ضرور ہو، صحیح، درست، حقیقت پر مبنی ضرور ہو. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ ذرا اس پر غور فرمائیے. کمیونیکیشن سے متعلق ایک بات ہے اور میرے بھائیوں وہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا لگتا ہے کہ الفاظ اپنا وزن کھو گئے ہیں. غور کیجئے گا، جیسے اگر میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو ابتدا میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ مجھے یہاں بات کرنے میں اور آپ کے بیچ موجود ہونے میں بہت خوشی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو، اور اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میرے ذہن میں بھی آتی کہ شاید یہ بس الفاظ ہیں. بھئی ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. تو بعض دفعہ کوئی ایسی خاص وجہ تو نہیں ہوتی کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہو. ایک دفعہ یہ ایک تلخ کہہ لیجیے تجربہ بھی ہوا کہ کسی نے بڑا اصرار کیا، اور ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بہت اصرار بھی کرتے ہیں نا کہ آئیے 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 چائے پی کر ہی آپ کو جانے دیں گے، کچھ کھائیں کچھ کھا پی کر پھر جائیے گا. تو کسی نے یوں کہا اور ہم نے آمادگی ظاہر کر دی، بھئی وہ اتنا اصرار کر رہے ہیں. تو پھر دیکھا کہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی. پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے، ہم رواج کے اس میں بس یہ بات کہہ دیتے ہیں. ہر دفعہ اس لفظ میں کہ یا اس دعوت میں پورا وزن ہم نے نہیں ڈالا ہوا ہوتا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں الفاظ اپنا وزن کھو بیٹھے ہیں کیونکہ ہم جو بات کہتے ہیں کئی دفعہ وہ ہماری اصل وہ مقصود نہیں ہوتی ہمیں. چنانچہ کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو اب معاشرے میں یہ بات پتہ چل چکی ہے. اس کا معاشرے پر بہت منفی اثر پڑتا ہے. لیکن ابھی ہم معاشرے کی بات چھوڑ کے ایک چھوٹے کاروبار کی بات کر لیتے ہیں. ایک چھوٹے کاروبار پر بھی اس کا بہت منفی اثر پڑتا ہے. دیکھیے کسی کاروبار کی سکسیس میں ایک تو جو شارٹ ٹرم فوائد ہیں اس کے وہ ہیں. شارٹ ٹرم میں جس کو ہم
عام اصطلاح میں کبھی کہہ دیتے ہیں دہاڑی لگانا، تو وہ تو لگ جاتا ہے، اور شارٹ ٹرم تو بعض دفعہ چل جاتا ہے، کسی بھی طرح سے آپ چلا لیں۔ لیکن کاروبار نے، بزنس نے، آپ جو اسکل سیکھ رہے ہیں، اس اسکل کے ذریعے جو آپ معیشت اپنی چلانا چاہ رہے ہیں، اس سلسلے نے تو انشاءاللہ العزیز لمبا چلنا ہے نا، تب اس کا اصل فائدہ ہے نا۔ تو لمبا چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری بات کا وزن ہمارا کلائنٹ محسوس کرے، ہمارے ساتھ باقی کام کرنے والے لوگ ہماری بات میں وزن محسوس کریں۔ ہم جب کچھ کہیں تو وہ کریکٹ ہو، وہ درست ہو، وہ صحیح ہو، وہ حقیقت پر مبنی ہو، جس حد تک وہ ہو سکتا ہے۔ جب ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باہمی اعتماد بڑھے گا، ہمارے الفاظ کے وزن کو مخاطب محسوس کرے گا، اور کسی بھی کاروبار میں لانگ ٹرم میں یہ چیز بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ بعض دفعہ ہماری نظر اس لانگ ٹرم پر نہیں رہتی، تو کمیونیکیشن کا یہ اصول کہ ہماری بات کریکٹ ہو، یہ بھی بہت زیادہ مفید چیز ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنی بات کو بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ اب غور فرمائیے، اب تک ہم 3 4 سیز ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ہم نے انگلش اردو گرامر کی بات نہیں کی، انگلش اردو پشتو پنجابی کے ذخیرہ الفاظ کی بات نہیں کی۔ تو جیسے میں نے آپ سے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہم ان چیزوں کو کمیونیکیشن اسکل کا ایک جز ضرور سمجھیں، یا چند اجزاء ضرور سمجھیں، یہ اس کا ایک سب سیٹ ضرور ہے، مگر قطع نظر ان سے یہ باقی جن سیز کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے کلائنٹ سے، یا اپنے گھر میں کسی سے، یا بازار میں کسی سے بات چیت کریں گے، چاہے جس زبان کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بہت اچھا نہ بھی ہو، گرامر میں آپ کی کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہوں، آپ کا کام بہت اچھا چل جائے گا۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اہل زبان ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن فیل کر جاتی ہے۔ شاید آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ لیکن ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے پاس بعض دفعہ یہاں مسائل ہوتے ہیں، زبان کی کنٹرول اور کوالٹی پر، ذخیرہ الفاظ پر، گرامر پر، مگر جب وہ ان سیز کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات بہتر طریقے سے مخاطب تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں ایک آخری سی کی بات ہم ضرور کر لیتے ہیں، جو ایک بہت اہم ترین سی ہے۔ دیکھیے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ ہم اور آپ جب بات کریں تو وہ کرٹیس انداز سے کریں، یہ بھی سی سے شروع ہوتا ہے۔ کرٹیس کا اگر ہم اردو میں کوئی مفہوم نکالیں یا اس کا ترجمہ کریں تو شاید یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے ہیں بات کرتے ہوئے۔ میں ایک گزارش آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے تو یہ چیز یوں دیکھی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور اس کے دماغ تک کوئی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ذہن میں فلاں بات آ جائے، یہ میرے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہو جائے، مجھے اپنا پروجیکٹ دے دے، یا میں اس کو جو اسٹیٹس بتا رہا ہوں اس تک وہ ٹھیک سے پہنچ جائے، اس کے ذہن سے آپ نے بات کرنی ہے نا، تو ذہن کا راستہ ہمارے دلوں سے ہو کر جاتا ہے، یہ ایک تعبیر ہے۔ ذہن کا راستہ میرے بھائیوں دل سے ہو کر جاتا ہے، یعنی اگر آپ برے اخلاق کے ساتھ کسی سے بات کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کا دل ایک ایسا داروغہ ہے، وہ پھر دماغ تک بات پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ ہم مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ سنہری اصول بتا دیا۔ میں اور آپ اگر آپس میں کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی موضوع ہمارا ہو، تو اس میں اہم ترین موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے متعلق موضوع ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اہم ترین موضوع کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ تو یہ حکمت جو ہے وہ اس کرٹیسنس کو شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ سب چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح دماغ اور ذہن تک بات پہنچانے کے لیے اس کے سامنے بیٹھے داروغہ یعنی دل کو اپنی سائڈ پر کرنا ہے۔ آپ کسی سے سخت انداز میں بات کریں، بعض دفعہ وہ دل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ سے کوئی سخت انداز میں بات کر رہا ہے، کلائنٹس جو ہیں وہ ناراض بھی تو ہو جاتے ہیں نا۔ آپ سے کلائنٹ سخت انداز میں بات کر رہا ہے، جوابی طور پہ آپ بھی کوئی سخت بات کر دیتے ہیں، یا اپنے کلائنٹ کے سامنے اس کے اعتراض اور اس کی ناراضگی پر کوئی ایسا دفاع پیش کر دیتے ہیں جو اس کو مزید ناراض کر دیتا ہے، تو یہ حکمت کی بات نہیں ہے، یہ کرٹسی کی بات نہیں ہے۔ کرٹسی کمیونیکیشن سکلز کے اندر، حکمت کمیونیکیشن سکلز کے اندر شاید باقی سب چیز سے زیادہ اہم ایک بات ہے۔ اگر آپ نے کوئی
आराम दे, कोई नरम बात, अ, कोई मुस्बत बात किसी से करनी है, तो तब तो कहने वाला भी आसानी से कह देता है, सुनने वाला भी सुन लेता है। दरअसल कर्टेसी का और हिकमत का ताल्लुक ज़्यादा वहाँ है कि जहाँ आपने कोई किसी कदर सख्त बात करनी है या आपसे कोई किसी कदर सख्त बात कर रहा है, तो ऐसे मौके के ऊपर तहम्मुल को अपने पास रखिए। अगर आपने बात करनी है, तो एक तरीका है जिसको सैंडविच अप्रोच कहा जाता है। आप सैंडविच अप्रोच के ज़रिए बात करके देखिए। यानी एकदम छूटते ही अपना शिकवा और अपना गुस्सा ज़ाहिर करना शुरू ना कर दीजिए, बल्कि पहले किसी नरम बात के साथ बात को शुरू कीजिए। सैंडविच ज़हन में लेकर आइए। सैंडविच इसी को कहते हैं ना कि मसलन डबल रोटी के 2 स्लाइसेस लिए और उनके बीच में असल जो जो माल है, वो डालना है आपने, कोई कबाब है या जो भी चीज़ है। तो यहाँ पर भी सैंडविच कहने से मुराद यही है, मकसूद यही है कि ऊपर और नीचे आपने ज़रा कवर कर लिया। हिकमत के ज़रिए बात की, कोई नरम बात से शुरू किया, कोई अलैक-सलैक कर दी और उसके बाद आप असल चीज़ पर आए, आपका जो मुद्दा अगर ज़रा तल्ख़ है, वो बयान किया। वहाँ पर भी इस चीज़ को ज़हन में रखा कि मैं सिर्फ़ अपने गुस्से को ज़ाहिर कर दूँ, तो इसका तो इतना ही फ़ायदा है कि मुझे ज़रा ठंडक मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि मामला खराब हो जाए, तो अपनी तिलख़ी को उतना ज़ाहिर करना और उतना ज़िक्र करना कि जितना अगला सह सके, जिसके ज़रिए काम टूट ही ना जाए, तो इतना काफ़ी होता है। फिर सैंडविच में आखिरी स्लाइस नीचे जो आपने लगाया, वो भी ये है कि बात को ख़त्म भी किसी मुस्बत उसमें करें। ये है बात करते वक़्त कर्टेसी को ज़हन में रखना, बात सुनते वक़्त जी हाँ, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका या मेरा क्लाइंट नाराज़ हो जाता है। फौरी तौर पे दिफ़ा करना ना शुरू कर दीजिए। पहले उसकी पूरी बात सुनिए। बैन-अस-सतूर तलाश कीजिए कि दरअसल इसका पेन पॉइंट क्या है? ये परेशान और फ़िक्रमंद किस बात पर है? कभी ये चीज़ें गलत हो रही होती हैं। हो सकता है कि वो आपको ज़िक्र अलिफ़ का कर रहा हो, लेकिन जब आप उसकी पूरी बात सुनें, उस पर थोड़ा सोचें, कुछ सवाल करके बात की वज़ाहत ले लें, तो नज़र आए कि असल मसला अलिफ़ नहीं है, बल्कि असल मसला बा है और अलिफ़ से बा पे जाने का आपको और उसको फ़ायदा ये हो जाए कि कोई बेहतर हल निकल सके। तो तल्ख़ बात सुनने में कर्टेसी और हिकमत जो है, उसके उसकी एक मिसाल जो थी, वो ये मैंने आपके सामने रख दी। ये बातें करने के बाद 2-3 और उसूल मैं आपके साथ शेयर करके अपनी बात को आज के लिए समेटता हूँ। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा बोर होके सो ही जाएँ। तो अपनी बात को समेटने की तरफ चलता हूँ और 1-2 उसूली बातें आपके सामने रखता हूँ। ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे महसूस होता है कि हमारे मुआशरे में अमूमी तौर पे भी इनका ज़रा फुक़दान पाया जाता है और हम बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अगर इन चीज़ों को ज़हन में रख लें, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। एक पहली बात सुनिए, पहली बात है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। मुझे ज़रा इसकी वज़ाहत करने दीजिए। एक्सपेक्टेशन तो कहते हैं तवक्को को, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ये हुआ कि किसी को आप किसी मामले में क्या तवक्को दे रहे हैं अपने किसी काम के हवाले से और फिर उसके ज़रिए क्या हासिल कर रहे हैं। मिसाल से मात फ़रमा लीजिए। देखिए अब आजकल तो बाज़ दफ़ा हम रेडीमेड सूट ले लेते हैं, लेकिन एक दौर था और अभी भी है कि लोग सूट अपने सिलवाने के लिए दर्ज़ी हज़रात के पास जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी दर्ज़ी के पास गए और आपने कहा कि ये सूट मैं सिलवाना चाहता हूँ और मुझे तो जल्दी चाहिए। मज़ीद फ़र्ज़ कीजिए कि वो दर्ज़ी साहब आपको कहते हैं कि ठीक है जी, फिर आप जुमेरात को ये सूट ले लीजिए। और होता ये है कि जुमेरात को जब आप वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी, तैयार नहीं हो सका। हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मसाइल हैं, तैयार नहीं हो सका। अगले दिन आपको मिलेगा और जुमे को आपको दे देते हैं। ये रहा जनाब पहला केस। इसको ज़रा उठाकर साइड पर रखते हैं। अब ज़रा दूसरा केस समाअत फ़रमाइए। फ़र्ज़ कीजिए कि आप दर्ज़ी साहब के पास गए, कहा जल्दी है, सूट चाहिए है और वो आपको कहता है कि जी मैं आपको सूट हफ़्ते के दिन दे सकता हूँ। आप कहेंगे कि यार वो पहली दुकान वाला तो जुमेरात का वादा कर रहा है। वो कहता है नहीं जी नहीं, मैं तो आपको ये हफ़्ते ही को दे सकता हूँ। बहरहाल आप उसको सूट दे देते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि जुमे के दिन आपको कॉल आ जाती है कि भाईजान आपको सूट जल्दी चाहिए था
میں نے بہت ٹائم لگا کے محنت کر کے سوٹ تیار کروا دیا ہے، جمعے ہی کو آپ لے جائیے۔ اب دیکھیے کیا ہوگا، دونوں مثالوں میں سوٹ تو آپ کو جمعے ہی کو ملا نا، لیکن پہلے کیس میں آپ جا کر اعجاز بھائی کو بتائیں گے کہ اس درزی کے پاس نہ جانا بھائی، یہ لیٹ ہو جاتا ہے، اور دوسرے کیس میں آپ کہیں گے کہ یہ درزی بہت زبردست ہے، یہ تو وقت سے پہلے دے دیتا ہے۔ دونوں کیسز میں سوٹ آپ کو جمعے ہی کو ملا ہے، لیکن کیونکہ آپ کی جو توقع، آپ کی جو ایکسپیکٹیشن سیٹ کی گئی تھی اس کی کمیونیکیشن کے ذریعے، اس کے وعدے کے ذریعے وہ مختلف تھیں، تو ایک کیس میں آپ بہت ناراض ہو گئے، ایک کیس میں آپ بہت خوش ہو گئے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پلیزرز ہیں عمومی طور پہ، اس میں کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، مگر جب آپ کاروبار کر رہے ہوں اور کسی کلائنٹ سے ڈیل کر رہے ہوں، اور بالخصوص یہ کہ اس کلائنٹ کا تعلق کسی اور ملک سے ہو، تو آپ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن جاتا ہے کامیابی یا ناکامی کا، کہ ہم توقع کیا سیٹ کر رہے ہیں۔ جو ہم کہیں گے اس بات کا پیچھے ہم سے کر آئے، کریکٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ایسے ہوگا کہ جو آپ نے بات کہی اس کو آپ پورا بھی کریں۔ وعدہ کرتے وقت ہم پلیزرز ہیں، بعض دفعہ ہمیں یہ ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی چاہیے ہے، اگر میں نے اس کو کہا کہ میں جمعرات کو نہیں ہفتے کو دے سکتا ہوں، تو کہیں یہ مجھ سے کام لے نہ جائے۔ ارے بھائی شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھا، شارٹ ٹرم میں بعض کلائنٹس لے جائیں گے، انہیں جانے دیجیے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ لانگ ٹرم میں آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ بہت فائدہ دے گی، آپ کا ایک امیج بن جائے گا، آپ کی ایک برانڈ بن جائے گی کہ یہ صاحب جب کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور کئی کلائنٹس جب اس کو ایکسپیرینس کر لیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ایسے جڑیں گے کہ پھر وہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ظاہر ہے ایکسپیکٹیشن مینج کرنے میں اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی جمعرات نہیں، اگلے دن، اس کے اگلے دن، اس کے اگلے دن میں تو آپ کو منگل کو یہ دوں گا۔ مارکیٹ سے بالکل کٹ کے تو آپ اس کو توقع نہیں دے سکتے نا، لیکن مناسب توقع اس کی سیٹ کیجئے، لیکن وہ جو پہلے وقت کا کمٹمنٹ کرنے کے وقت کا تھوڑا سا دل کو سخت کرنا ہے نا، اور تھوڑی سی ہمت کرنا ہے کہ میں ہاں ملا کر فوراً نہ مان جاؤں اور بعد میں پھنس جاؤں اور دے نہ سکوں، اس کی بجائے ابھی ہی کہہ دوں کہ آج نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا، پرسوں ملے گا، اور پھر کوشش کر کے اس سے ذرا پہلے دے دوں یا وقت پر دے دوں۔ یہ چیز بہت مفید ہے۔ تو ایک بات تو یہ آپ تک پہنچانی تھی کہ ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ، توقعات کو کیسے سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو کیسے مینج کرنا ہے، اس کا اپنے کام میں ضرور خیال رکھیے۔ دوسری ایک بات یہ کہ اگر کبھی ایکسپیکٹیشنز سیٹ کرنے سے آپ یہ کرنے کے دوران آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے، تو انکار کر دیجیے، سے نو۔ جی ہاں، ہم غیر ملکی بعض دفعہ کلائنٹس کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو ان کی طرف سے باقاعدہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم نے جب کام دیا تھا اس وقت فلاں فلاں لوگوں نے اس کام کو لے لیا، اور ہمیں نہیں کہا کہ یہ کام اتنے عرصے میں نہیں ہو سکتا، تو ایسا کیوں نہیں تھا کہ انہوں نے اسی وقت ہمیں انکار کر دیا ہو؟ یہ ایک انکار آگے بہت سے سکھوں کا باعث بنتا ہے، تو اس سے گھبرائیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اچھی طریقے سے کام کریں گے، اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ لانگ ٹرم میں لوگ ہمارے ساتھ زیادہ جڑیں گے۔ ایک اگلی بات سن لیجیے، اسٹے اویلیبل، یعنی غائب نہ ہو جائیے۔ میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی۔ ہمارے اس ماحول میں بعض دفعہ یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، چند لوگوں سے، بہت سے لوگوں سے نہیں بھی ہوتی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ایک کمٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا، وہ ابتدا میں ہی اگر ہم غور کرتے تو پتہ چلتا کہ یہ کمٹمنٹ درست ہی نہیں تھی، ہو ہی نہیں سکتا تھا اس وقت میں کام، لیکن ہم اس وقت انکار نہیں کرتے اور کمٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں، اور بعد میں جب وقت آتا ہے اور وہ کلائنٹ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس مشکل کانورسیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے یہ چیز شاید ایکسپیرینس کی ہو۔ وہ جو درزی صاحب تھے ہماری جمعرات والی مثال والے، وہ اپنا فون بند کر دیتے ہیں، یار بس اس وقت میں بات ہی نہیں کرتا۔ آپ نے اور میں نے شاید یہ چیز ایکسپیرینس کی ہو کسی نہ کسی صورت میں، یا شاید ہم نے کسی کے ساتھ کیا ہی ہو ایسا۔ یہ چیز وقتی طور پہ ہمیں ایک مشکل کانورسیشن سے تو بچا لیتی ہے، لیکن یہ
اپنی ساکھ کو برباد کرنا ہے. وہی جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم والی بات میں آپ کو بتا رہا تھا. پروفیشنل لائف میں بھی اور پرسنل لائف میں بھی میرے بھائیوں اس چیز کا خیال رکھیے. وہ مشکل کانورسیشن کر لیں، غائب مت ہوں، اویلیبل رہیں. مناسب بات بر وقت مناسب بات. کوئی دشواری آ گئی، بھئی ہم نے پلان تو کیا تھا کہ ہم ہفتے تک اس کام کو مکمل کریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جو کسی کے بس میں ہی نہیں تھا. مثلاً بعض دفعہ وہ سب مرین کیبل کٹ جاتی ہے، انٹرنیٹ خراب ہو جاتا ہے پورے ملک میں. ابھی ہم نے وقت کے اوپر شروع کرنا تھا، اعجاز بھائی بھی، میں بھی، ہم سب وقت کے حساب سے چاہ رہے تھے کہ جی 10-15 منٹ پہلے سے تیار ہو جائیں. عین وقت پر انٹرنیٹ اگر نہیں چل رہا اور پہلے چل رہا تھا تو بعض دفعہ یہ چیز تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. 90% آپ کے جو کلائنٹس ہیں یا آپ کے جو مخاطب ہیں ان کے ساتھ جب ایسا حقیقی عذر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور آپ کی ایک ریپوٹیشن بھی مثبت ہوتی ہے، آپ نے ایک وقت لمبا ایسا گزارا ہوتا ہے جس میں کریکٹ بات کہی ہوتی ہے، مناسب اور حقیقت کے ساتھ بات کی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس وقت آپ کے عذر کو سمجھتے ہیں. یہ نقطہ آپ کو دینا چاہ رہا تھا. ہم گھبرا جاتے ہیں، اوہو اب کیا کہیں گے، غائب ہو جاتے ہیں. اس سے ہماری ساکھ ٹوٹتی ہے. وہ مشکل کانورسیشن ہم اگر کر لیں، اگلے کو بتا دیں اور بر وقت بتا دیں. یہ بات بہت اہم ہے. بر وقت بتا دیں تو وہ آپ کی بات کو سمجھ لے گا 90% موقعوں پر انشاءاللہ. بھئی ایک ایسا مسئلہ ہو گیا ہے جو کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اور آپ یہ بھی ساتھ میں دکھا دیں گے کہ اب میں کچھ ایکسٹرا محنت کر لوں گا تاکہ آپ کے کام کو بہرحال کسی نہ کسی طرح بچا لوں. یہ ایک بہت اہم اصول ہے. اس کو بھی ہمیں اپنی کمیونیکیشن کے اندر اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ جو سب بات چیت ہم نے کی، وقت آ گیا ہے کہ اس کو ہم سمیٹ لیں. میں اس کا ایک مختصر سا خلاصہ سا آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. کمیونیکیشن سکلز اور اس جیسی اور وہ سکلز کہ جو براہ راست ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمدن کا ذریعہ نہ بن رہی ہوں یا باعث نہ بن رہی ہوں، ان کی اہمیت میں اپنے ذہن میں کمی نہ ہونے دیجیے. اس بات کو سمجھیے کہ دراصل پردے کے پیچھے کہہ لیجیے یا بین السطور کہہ لیجیے، وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. یہ والی اسکل، اس کے ذریعے ہی آپ اپنے کام کو سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بات رکھ رہے ہوتے ہیں، تعلقات جوڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ لائف سکلز ہیں، یہ آپ کو آپ کی پروفیشنل زندگی میں بھی ہیلپ کریں گی اور اس سے ہٹ کر آپ کی زندگی میں بھی ہیلپ کریں گی. آپ کی زندگی میں آپ صرف ایک پروفیشنل نہیں ہیں، آپ ایک بہت سارے اور شعبہ جات میں زندگی کے اور بہت سارے اور رولز میں بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ عالم دین ہیں تو آپ داعی تو ہیں ہی. ایک داعی کے لیے کمیونیکیشن سکلز کی الحمدللہ اتنی زیادہ ضرورت ہے اور اہمیت ہے. کمیونیکیشن سکلز کو ہم نے کہا کہ وہ صرف کسی زبان پر عبور ہونا نہیں ہے. زبان پر عبور ہو تو کمیونیکیشن کو 4 چاند لگ سکتے ہیں، تو اس پر بھی توجہ ہو. اس کے مختلف کورسز ہیں. اگر آپ نے کسی ایسی جگہ کام کرنا ہے جہاں انگریزی کی ضرورت ہے تو اس پر الگ سے توجہ دیجیے. اردو کو بہتر کرنا ہے تو اس پر الگ سے توجہ دیجیے. لیکن کمیونیکیشن سکلز اس سے وسیع تر چیز ہے. یہ سمجھیں گے تو اس اہمیت کو محسوس کر پائیں گے کہ ان کو الگ سے سیکھنا ہوتا ہے. پھر ہم نے کچھ اصولوں کی بات کر لی جو 7 C's تھے. ہم نے چند سیز کی بات کی کہ ہماری بات چیت کلیئر ہو، کنسائز ہو، کریکٹ ہو اور کرٹیس ہو. چند اور سیز بھی ہیں، اگر آپ مزید سیکھنا چاہیں آپ گوگل پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے ریسورسز انشاءاللہ آپ کو میسر ہو جائیں گے. لیکن ان میں سے سب سے اہم چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت ہے. قرآن کریم کا بتایا ہوا اصول ہے. حکمت کے ساتھ بات کرنے میں یہ چیز شامل ہے کہ مخاطب کو دیکھا جائے، اس کے حال کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق بات کی جائے. ہم نے یہ بھی کہا کہ کمیونیکیشن صرف بات کہنا نہیں ہے، بات کو سننا بھی ہے. تو جب آپ بات کرنے والے رول میں ہو تو اس کے جو لوازمات ہیں اور ضروریات ہیں وہ ذہن میں رکھیے. جب بات سننے والے رول میں ہو تو پھر اس کی ضروریات کو ذہن میں رکھیے. مل جل کر دونوں جانبین نے اس پروسیس کو کامیاب بنانا ہوتا ہے. پھر آخر میں نے 2-3 اضافی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی. ایک یہ تھی کہ ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ کا خیال ضرور رکھیے. اور اس کے اندر ایک بات یہ اہم تھی کہ ابتدا میں دل کو سخت کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ کام اتنے وقت میں نہیں، زیادہ وقت میں ہوگا، اس وقت چاہے کٹھن لگے بعد میں بہت فائدہ دیتا ہے. کبھی کسی چیز کا انکار کر دینا یہ بھی
وقتی طور پہ مشکل لگ سکتا ہے لیکن دیر پا فائدے کی بات ہے. اور پھر یہ بھی کہ اگر چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں، پلان سے اوپر نیچے ہو جائیں، جو کہ ہو ہی جاتی ہیں، ہر چیز کنٹرولبل تو نہیں ہوتی، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو غائب مت ہوں، بلکہ بر وقت مناسب انداز میں اطلاع دے دیجئے. اس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جائے گا. اس مشکل کانورسیشن سے گھبرائیں نہیں. تو یہ میرے محترم بھائیوں کچھ بات چیت تھی کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور میری دعا ہے کہ آپ کے لیے کسی نہ کسی درجے میں یہ بات چیت مفید رہی ہو. اب میں مائک واپس اعجاز بھائی کے حوالے کروں گا، اور ان سے کہوں گا کہ جس طرح شروع میں آپ نے تعریف کی تھی تھوڑی سی تعریف اینڈ میں بھی کیجیے تاکہ سینڈوچ بن جائے ہمارا، اور پھر ہم ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جو گفتگو آپ نے کی یقیناً سننے والوں کو تو فائدہ ہوا ہی ہے، مجھے بھی بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. میں اس میں جو 2 پوائنٹ آپ نے ذکر کیے ہیں میں نوٹ کر رہا تھا اس کو، اس پہ چونکہ میں ایز اے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں تو اس حوالے سے ایڈ کروں گا کہ یہ جو 2 پوائنٹ ہیں نا بڑے سر جی کمال والے آپ نے بتائے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بھی جو یعنی لائف میں جتنا کام کیا ہے تو پروجیکٹ میں جو سب سے یعنی پیمنٹ کے حساب سے اضافہ ہوا ہے نا وہ کمیونیکیشن کچھ بہتر کرنے کے بعد ہی ہوا ہے. شروع میں تھی سختی، یعنی تھوڑا سا کلائنٹ نے کہا کہ یہاں پہ یعنی یہ سارے اسکل ہی آگے فضلہ سیکھیں گے تو کلائنٹ کہہ دیتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے کام کیا یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں، اس کو ایڈٹ کریں یا تھوڑی سی چینجنگ کریں، اور آگے سے ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں، دوسری دفعہ میں غصے ہو جاتے ہیں، تیسری دفعہ کہتے ہیں راستہ ناپیں. تو یہ چیز الحمدللہ جب سے آئی ہے کہ ابھی وہ کچھ نازیبا کلمات بھی کہہ دیتا ہے تو آگے سے بس خاموشی، تو اس نے بہت زیادہ چیزوں کو بہتر کیا ہے اور چیزوں میں بہتری ہے. یہ واقعی سر جی بہت سارے پوائنٹ ہی اہم تھے، لیکن یہ جو غصے کو قابو کرنا اور یہ کلائنٹ سے سختی والا بہت اہم تھا. ابھی سر جی بیچ میں کمنٹس جو آ رہے تھے وہ میں ساتھ ساتھ میں ہائی لائٹ کر رہا تھا تاکہ میں نے کہا آپ کا وقت بچے. اس میں جو سب سے پہلا کمنٹ آیا ہے وہ بڑا کمال کا ہی ہے، میں ہائی لائٹ کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ سکرین پہ. تو قریب ہو کے پڑھنا ہوگا. ہاں میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی کی موت کی اطلاع میں بھی ابتدا میں اتنے لوگوں کے نام لکھ دیتے ہیں کہ ہر نام پڑھ کر پڑھنے والا گھبرا جاتا ہے کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے بہت 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 زبردست بات نوٹ کی. اللہ تعالیٰ لوگوں کی صحتوں میں برکت دے. لیکن یہ پچھلے دنوں میں خود میرے ساتھ ہوا ہے کہ ایک کوئی خبر پڑھتے ہوئے دل کئی دفعہ دھڑکا. تو انہوں نے بہت اچھی چیز نوٹ کی. واقعی ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب نے ماشاءاللہ لکھا ہے سر کہ میرے بہت سارے مسائل آپ کے آج کے اس سیشن نے حل کر دیے ہیں. لمبی عمر کی دعائیں ماشاءاللہ دے رہے ہیں راجہ کفایت بھائی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. بہت شکریہ. ہم نے علامتی فیس 300 روپے مقرر کی تھی. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 300 روپے تو یہاں پورے ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. تو 300 اور دے دیجیے اعجاز بھائی. ہم ڈسکس کر رہے تھے، اعجاز بھائی نے پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی یا نہیں، لیکن یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جتنا وقت وہ لگا رہے ہیں اس چیز پر اور اس سے بڑھ کر جو ریسورسز لگا رہے ہیں، تو یہ 300 روپے وہ جیسے آپ نے کہا علامتی والی بات، یہ علامتی ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اینڈ میں جا کے آپ کی جیب سے بھی کچھ لگ رہا ہو، لیکن میری دعا یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہو تو وہ پیسے پھر پورے ہو جائیں گے. جی بالکل بالکل بالکل. ایک صاحب جی یہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھار ہم بذام خود یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بالکل ٹھیک انداز سے بات کر رہے ہیں، مگر وہ مخاطب پر منفی اثر ڈال دیتی ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ حالانکہ ہم کمیونیکیشن کے تمام اصول اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اس صورتحال میں اس کو کیسے راضی کریں؟ کیا ایسا کوئی فلٹر ہے جس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم تعبیر بالکل درست کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ آفاقی دارالعلوم اسلامی. ابو ہریرہ آفاقی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. میں ایک مختصر سی 1 منٹ کے اندر مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک صاحب نے ایک دفعہ بتایا امریکہ میں کسی
بہت مشہور ریسٹورینٹ کا ذکر کیا، کہا کہ وہاں ہم کھانا کھانے کے لیے گئے تو جو ویٹر صاحب تھے انہوں نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ ہمارا آرڈر ریپیٹ کیا کہ آپ نے دو ابلے ہوئے انڈے اور فلاں یہی دیکھیں، وہاں تو جا کر حلال چیزیں یہی مل سکتی ہوں گی نا، تو دو ابلے ہوئے انڈے اور فلاں یہی منگوایا ہے، اور آپ نے یہی کہا ہے کہ ساتھ نمک دے دیا جائے، آپ نے یہی بات کہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ تین دفعہ کیوں پوچھا ہم سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے شیف کی کوکنگ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہوٹل کی انوائرمنٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے برتن بھی بہترین ہوتے ہیں۔ مسئلہ اور جو گاہک کو ناراض کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، جیسے ابو ہریرہ صاحب نے بھی کہا کہ جو آپ کہہ رہے تھے ویسے میں سمجھ نہیں پایا، تو چنانچہ ہم اس کو کنفرم کر لیتے ہیں، اور دیکھیے اسی میں کچھ کچھ ان کے سوال کا جواب بھی ہے۔ ہم اپنے زوم میں اور اپنے تئیں بات بہت اچھی کر گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا اور کوئی منفی رزلٹ نکل آیا، تو تجربے سے سیکھتا ہے انسان۔ ایک تو یہ کہ اپنی تعبیر اگلی دفعہ بدلتے ہیں، مخاطب کے احوال کو بہتر جج کرتے ہیں، لیکن عین موقع پر کرنے والا ایک کام یہی ہے جو ان ویٹر صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ اپنی بات کو کنفرم کروا لیجیے۔ ہم نے اپنے استاد محترم یہی مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب رحمہ اللہ، میرے محسن بھی تھے، میرے مربی بھی تھے، ان کو دیکھا کہ جب وہ کسی کو کوئی کام دیا کرتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ اب بتاؤ کیا سمجھے ہو، تو دیکھیے اس سے اسی وقت وہ شخص رپیٹ کر دیتا ہے بات، اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اصول ہے جو اس طرح کے موقعوں پر ہماری فوری مدد کر سکتا ہے۔ وہ جو فلٹر کی آپ بات کر رہے تھے نا، فوری طور پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی میں نے یہ جو بات کہی، اب میں رک کر آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس کو کیسا سمجھے؟ کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگا کہ میں فلاں چیز پر شکایت کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا، تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ سر. اگلا کمنٹ وہ بھی بڑا پیارا ہے کہ کمیونیکیشن میں یہ بھی ہے کہ ہر جگہ ہم بے فائدہ کمنٹس نہ کریں. جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم سر، بہت شکریہ. کمیونیکیشن اسکل کو باقاعدہ سیکھنا ہو تو کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کوئی کتاب یا کوئی کسی اسپیکر کے بارے میں بتا دیجیے جسے سن کر کمیونیکیشن مزید بہتر ہو سکے. یہ اعجاز صاحب سے جب بات ہو رہی تھی انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایک تعارف سا ہو، اور پھر ساتھی جو ہیں وہ مزید گہرائی میں بھی جا سکیں ان مختلف اسکلز میں کہ جو یہاں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کا یہ شوق جو ہے، اللہ مزد فزد۔ تو دیکھیے جو مختلف ادارے آپ کو اپنے ملک میں اپنے ارد گرد ملیں گے کہ جو لینگویج سکھاتے ہیں، انگلش کا کورس کرنا ہے تو آپ کو کئی ادارے مل جائیں گے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ کمیونیکیشن سکلز تو اس سے وسیع تر چیز کا نام ہے۔ ہاں، اگر آپ کی انگلش بہت ہی بری ہے، ہماری مادری زبان تو نہیں ہے نا، تو اس میں کمزوری کوئی ایسا عیب نہیں ہے، سیکھنے سے ہی آتی ہے۔ تو وہ تو آپ سیکھ سکتے ہیں اگر کلائنٹس کے ساتھ بات کرنے میں اس کی ضرورت محسوس کریں، لیکن خاص کمیونیکیشن سکھانے والے ادارے ذرا کم ہیں میری معلومات میں۔ ہاں، کتابیں اس کی مل جاتی ہیں، انگریزی میں تو کتاب اس کی ڈھونڈنا آسان ہے، آپ کسی بھی بک سٹور پہ چلے جائیں، اولڈ بک شاپ پہ بھی چلے جائیں، تو کمیونیکیشن کا لفظ نام میں ٹائٹل میں دیکھتے ہوئے آپ کو کئی آپشنز مل جائیں گی۔ اردو میں میری معلومات میں نہیں ہے، مجھے ذرا دیکھنا پڑے گا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تلاش کروں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے گاہے بگاہے لکھتے لکھاتے بھی رہتے ہیں، میں خود بھی لکھتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ فیس بک پر مجھے تلاش کر سکتے ہیں، سبقت منصور انگریزی میں لکھیں گے تو میں مل جاؤں گا۔ اور میرے علاوہ بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کمیونیکیشن کے اصول سیکھنے ہیں تو تلاش کرتے رہیے، آپ کو مختلف جگہوں سے اس کے حوالے سے معلومات ملیں گی انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو کتاب والی بات آپ نے کہی میں اپنے ذہن میں رکھوں گا، اور کوئی اردو میں کتاب تلاش کر کے انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر کروں گا، اور اعجاز بھائی کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا تاکہ اس پروگرام میں ہی آئندہ کسی دن میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بہت شکریہ. بس سر آخری ایک کمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میں مطالعہ کر کے درس کے لیے جاتا ہوں، لیکن وہاں درس میں یا جمعے کے بیان میں وہ باتیں رہ جاتی ہیں اور بات کہیں اور نکل جاتی ہے. کیا ایسا کیا جائے کہ بندہ مطالعہ کے مطابق بات کرے؟ کس طرح اس کو ہم مینیج کر سکیں؟ اس حوالے سے کوئی پوائنٹ؟ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا، اور واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ
تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اپنے مطابق آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تیاری کر کے جاتے ہیں، تو تیاری کرنے میں ہم اس چیز کو تو تیاری کی تعریف میں شامل کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کتاب سے پڑھ لیا، بعض دفعہ ہم نوٹس بھی بنا لیتے ہیں، اس کی کوئی مین جو پوائنٹس ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، یہ تو تیاری ہوتی ہے ہماری۔ لیکن تیاری میں شاید یہ چیز ہم نہیں کرتے کہ اس تقریر کو، اس وعظ کو، اس بیان کو، اس درس کو باقاعدہ بول کر، ادا کر کر ہم اس طور پہ بھی تیاری کریں۔ تو میں بار بار مثال دے رہا ہوں اپنے استاد کی۔ ہمارے استاد مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب رحمہ اللہ 70 سال کی عمر کو جا چکے تھے، اور ایک بہت اچھے خطیب تھے، اور دہائیوں سے، کئی دہائیوں سے ان کی تقاریر چل رہی تھی، لیکن آخری سالوں میں بھی میں نے یہ دیکھا، ان کے بہت قریب رہنے کا موقع ملا کہ وہ اپنی تقریر کی تیاری کرنے کے بعد باقاعدہ اس کو بول کر، ریکارڈ کر کے خود بھی سنتے تھے، ساتھیوں کو سناتے بھی تھے کہ بھئی اس پر رائے وغیرہ دیں۔ تو ایک چیز یہ ہے، شاید اگر آپ یہ ابھی نہیں کر رہے تو یہ کر کے دیکھیے کہ وہ بات چیت جو آپ نے کرنی ہے اس کو آپ 2 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ باقاعدہ تقریر کر لیجئے، اور تقریر کر کے اس کو ریکارڈ کر کے سن بھی لیجئے، شیشے کے سامنے بیٹھ کر کر سکتے ہیں تو یوں بھی کر لیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ موقع پر اس بات کو رکھ رہے ہوں گے تو صرف تیاری والے پوائنٹس آپ کے سامنے نہیں ہوں گے، وہ تو موتی ہے نا، مگر وہ موتی ایک اس میں دھاگے میں پروئے بھی جا چکے ہوں گے، اور آپ کا ذہن، آپ کی زبان اس میں سے گزر چکی ہوگی، تو اس چیز کا امکان بڑھ جائے گا کہ آپ اپنی جو آپ کا جو مقصود ہے اس سے بہت یہاں وہاں نہیں ہوں گے۔ گھبرائیے نہیں، یہ ایک ریئل پرابلم ہے، اس کا سامنا یہاں وہاں ہمیں کرنا پڑ ہی جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس چیز کی گنجائش بھی ہوتی ہے بات چیت میں کہ جو مجلس ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ اگر ہم تھوڑا یہاں وہاں نکل بھی جائیں تو وہ بھی خیر کی ہی باتیں ہوتی ہیں، اس موقع پر، اس وقت ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے بزرگ تو کہا کرتے تھے نا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے جذبے اور شوق کے حساب سے بھی بات بعض دفعہ آ جاتی ہے، لیکن آپ نے پہلے سے اس تقریر کی تیاری میں اس کو باقاعدہ ادا بھی کیا ہوا ہو تو امکان بڑھ جائے گا کہ آپ کم از کم اپنے مین پوائنٹس کا ذکر ضرور کر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مین پوائنٹ رہ گیا اور غیر مین پوائنٹس جو تھے وہ باتوں میں ہوتے چلے گئے۔ اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ پوائنٹس لکھ کر بھی ضرور جائیے۔ میں نے نوٹ کیا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پروفیسر حضرات باقاعدہ پوائنٹس لکھ کر آتے ہیں، سلائیڈز بنا کر آتے ہیں۔ مدارس میں اس کا رواج بہت کم ہے، تو اپنے لیے مین پوائنٹس اگر آپ لکھ کر چلے جائیں گے تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی مین پوائنٹ مس تو نہیں کر دیا۔ بہت شکریہ سر، گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ میں اختتامی کلمات کے ساتھ آپ کا تہہ دل سے شکر ادا جو ہے وہ بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے وقت دیا ان علماء کے لیے، مجھے، اور یہ احسان آپ کا ہمیشہ رہے گا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب آپ کو آواز دی جائے گی اور آپ ہمیشہ کی طرح اس پلیٹ فارم پہ ہمارا ساتھ دیں گے، یقیناً۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ اگر کوئی اختتامی بات کرنا چاہیں گے پھر اس کو کلوز کرتے ہیں۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا، اور اپنے جو ہمارے جو فضلائے کرام یہاں بات چیت سن رہے ہیں ان کو بھی اب اپنے سفید بالوں کا سہارا لیتے ہوئے نصیحت کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ نصیحت مجھے کرنے دیجیے کہ اس وقت کو بہت قیمتی بنا لیجیے۔ یہ اس طرح کی اپرچونٹیز ذرا کم آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزائے خیر دے آپ تمام حضرات کو، اس کو منعقد کرنے والے، اس میں شامل ہونے والے۔ اللہ کرے کہ جس نیک مقصد سے اس کو شروع کیا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو۔ ہمارے فضلاء آمین آمین۔ اگر ان سکلز کو سیکھ کر اس کو استعمال کر کے اپنی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں تو اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے۔ بہت بہت آپ حضرات کا شکریہ، مجھے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، آپ کے سوالات بھی بہت اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بات چیت کو ہمارے لیے، آپ کے لیے مفید بنائے۔ اور آخری جملہ جو بولوں گا وہ ایک دعا کا جملہ ہے، اور اس دعا میں ہم سب شامل ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہمارے تمام متعلقین سے دنیا و آخرت میں راضی ہو جائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں راضی کر بھی دے۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ، والسلام۔